اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واللیل اذا یغشی والنہار اذا تجلی وما خلق الذکر والانثی۔ توفیق پروردگار سے سورہ لیل کی تفسیر کرنے لگے ہیں اور اس کا پہلا درس ہے کہ 2 حصوں میں ہم اس کی تفسیر کریں گے۔ اس سورہ کا آغاز قسم سے ہوا اور سورہ کے ظاہر سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ سورہ مکے میں نازل ہوئی ہے۔ ممکن ہے کہ مدینے میں بھی نازل ہوئی ہو، کیونکہ مدینے سے بھی یہ سازگار ہے، مدنی معاشرے سے بھی یہ سازگار ہے۔ یہ سورہ بتاتی ہے کہ معاشرے کے افراد 2 گروہوں میں تقسیم ہوتے ہیں۔ ایک وہ گروہ جن کی کوشش، جن کی سعی مقبول ہے، خدا کے ہاں مقبول ہے۔ دوسرا وہ گروہ جس کی سعی اور کوشش اور عمل مقبول نہیں ہے۔ پہلا گروہ آخرت میں سعادت مند ہوگا اور خدا کا لطف و کرم ان پہ دنیا میں بھی نازل ہوگا۔ دوسرے گروہ کو کوئی پناہ کی جگہ نہیں ملے گی، کوئی جائے پناہ نہیں ہوگی ان کے لیے۔ اس سورہ کا مقصد انذار ہے، خبردار کرنا ہے۔ تاریکی رات، زمین اور زمین کی رات کی جو تاریکی ہے، تاریکی رات جو ہے وہ زمین اور زمین کی اشیاء کو پوشیدہ کرتی ہے۔ رات دن کا پردہ ہے۔ تجلی واللیل اذا یغشی، رات کی قسم جو وہ دن کو پوشیدہ کرتی ہے، دن میں جو اشیاء نظر آتی ہیں، زمین کو بھی پوشیدہ کرتی ہے اور زمین کی اشیاء کو بھی پوشیدہ کرتی ہے۔ بس رات کی قسم اس لیے کھائی ہے کہ ہم پہلے بتا چکے ہیں کہ آیت اللہ ہے۔ زمین بھی جس طرح خدا کی آیت ہے، آسمان بھی خدا کی آیت ہے، اسی طرح سورج بھی، چاند بھی، رات بھی، دن بھی خداوند عالم کی آیتیں ہیں۔ ٹھیک، تاریکی رات یا رات کی تاریکی زمین اور زمین کی اشیاء کو پوشیدہ کرتی ہے۔ رات دن کا پردہ ہے۔ تجلی والنہار اذا تجلی، تجلی یعنی چیز کا آشکار ہونا، پوشیدہ ہونے کے بعد، یعنی رات کو ختم کون کرتا ہے کہ دن کی روشنی اس کی تاریکی کو ختم کرتی ہے۔ تجلی یعنی کاملاً آشکار ہو جانا۔ بس رات اور دن رات کی تاریکی اور دن کی روشنی، یہ خدا کی وحدانیت کی آیات ہیں، اور یہ آئینہ ہے۔ فرق ہے آئینے میں اور سراب میں۔ آئینہ سچ کہتا ہے، آئینہ اپنے بارے میں نہیں بتاتا، خود کی کہے کہ میری خود کی کوئی چیز ہے، نہیں، وہ دوسرے کی شکل دکھاتا ہے، دوسرے کی صورت دکھاتا ہے۔ بس خدا اس لیے قسم کھا رہا ہے رات اور دن کی، کیونکہ یہ رات اور دن خدا کی توحید کو دکھاتے ہیں، خدا کی وحدانیت کو دکھاتے ہیں۔ ایک منظم سسٹم سے ناظم سمجھ آتا ہے کہ ناظم اس کا ناظم ہے، اس کا چلانے والا ہے جو ایک ہی، کیونکہ اس میں تبدیلی نہیں آ رہی کہ تبدیلی آئے کہ 24 گھنٹے کا دن ہو جائے، نہیں، تبدیلی کوئی نہیں آتی۔ بس ناظم ہے، منظم ہے، بس یہ خدا کی وحدانیت کو بتا رہا ہے۔ بس آئینہ ہے، سراب نہیں ہے، یہ آئینہ ہے۔ سراب جھوٹ کہتا ہے، دور سے ایک چیز نظر آئے لیکن قریب جائیں تو ہوتی نہیں ہے، سراب جھوٹ کہتا ہے۔ سراب آیت نہیں ہو سکتا۔ بس انسان اگر خدا کی دی ہوئی امانت میں خیانت کرے، اگر انسان آیت حق نہ بنے تو وہ سراب ہے، جھوٹ کہتا ہے، سراب ہے۔ ہم سراب نہ بنے، آیت بنے، ہم آیت حق بنے۔ وما خلق الذکر والانثی، اور قسم ہے کہ اس کی جو میں نے مذکر اور مؤنث خلق کیا، یعنی اس نے مذکر اور مؤنث، خدا قسم کھا رہا ہے، قسم ہے اس کی جو اس نے مذکر اور مؤنث کو خلق کیا۔ بس
مذکر اور مؤنث دو صنف ہیں ایک نوع کی. فرشتوں میں مذکر اور مؤنث نہیں کہ مشرکوں نے اس وقت خدا کی بیٹیاں فرشتوں کو بنا دیتے تھے. فرشتوں میں کوئی مذکر اور مؤنث نہیں ہے. انسان کی انسانیت اس کی روح سے ہے، اس کی روح ہے. روح مذکر اور مؤنث نہیں، روح مذکر اور مؤنث نہیں ہے. بس اگر کوئی مومن ہے تو وہ روحانی لحاظ سے متقی ہے، مومن ہے. ممکن ہے عورت ہے تو مردوں سے افضل ہو جائے گی، مردوں سے افضل ہو جائے گی. معیار روحانیت کے لحاظ سے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تمہارے ہاں زیادہ کرامت والا تقوی والا ہے، نہ کہ تمہارے ہاں زیادہ کرامت والا مذکر ہے یا مؤنث ہے. کوئی نہیں. روحانیت کے لحاظ سے انسان عورت بھی ہو سکتی ہے، مرد بھی ہو سکتا ہے. جو بھی آگے بڑھے گا اسے مقام اعلیٰ ملے گا. بس اگر کوئی مومن ہے تو وہ افضل ہے، وہ افضل ہے، مذکر ہے یا مؤنث ہے. روحانی طور پہ فضیلت تقوی کو ہے. بس من عمل صالحا من ذکر او انثی وهو مؤمن، یہ قرآن نے کہا. بس وہو مومن، بس اس انسان کو حیات طیبہ ملتی ہے. ایمان بھی ہو، عمل صالح بھی ہو، حیات طیبہ ملتی ہے. بس وما خلق الذکر، اور اس کی قسم جو اس نے مذکر اور مؤنث کو خلق کیا. ان سعیکم لشتی، بے شک تمہاری سعی، کیونکہ تم گروہوں میں تقسیم ہوتے ہو. انسان سعی بھی مختلف ہے، دو گروہوں میں تقسیم ہوتا ہے انسان. سعی یعنی وہ عمل جو انسان پورے اہتمام کے ساتھ انجام دے، اسے سعی کہا جاتا ہے. پورے اہتمام کے ساتھ انسان انجام دے. شتیٰ یعنی مختلف. بس عمل کے لحاظ سے، سعی کے لحاظ سے تم متفرق ہو، مختلف ہو. بس تم میں سے بعض متقی ہیں، راہ خدا میں عطا کرنے والے ہیں، انفاق کرنے والے ہیں، مظہر عطا خدا ہونے والے ہیں. بعض وہ ہیں جو بخیل ہیں، دین کو جھٹلاتے ہیں، ان کی عاقبت خیر نہیں ہے. ٹھیک. پہلا گروہ فَأَمَّا مَنْ آتَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى، بس جب کہ جو راہ خدا میں عطا کرے اور مظہر عطا خدا ہو جائے، واتقى اور تقوی اختیار کرے، وصدق بالحسنى اور تصدیق کرے وہ عاقبت کی، بہترین عاقبت کی، جزا کی، قیامت کی، معاد کی تصدیق کرنے والا. بس بہترین عمل انجام دے کے وہ تصدیق کرتا ہے. عطا کرنا یعنی خدا کی رضا میں مال انفاق کرنا، خدا کی خوشنودی میں مال انفاق کرنا. یہ بخیل کے مقابلے میں ہے. ٹھیک. عطا ایمانی یہ ہے کہ انسان ریاکاری نہ کرے. یہ ایمانی عطا ہے کہ ریاکاری نہ کرے، عمل صالح کا معتقد ہو کہ عمل صالح انجام دے کے انسان میں جنت میں جاؤں گا، عمل صالح کے بغیر گزارا نہیں ہوگا. بس راہ خدا میں انفاق کرے، خدا کی ربوبیت اور وحدانیت کو مان کر، اور اس کے بعد تصدیق کرے، عاقبت خیر کی تصدیق کرے، خدا کے وعدے کی تصدیق کرے کہ خدا نے وعدہ دیا ہے جنت کا، بہترین جزا کا. فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَىٰ، بس ہم نے آسان کر دیا اس کے لیے نیکیوں کو انجام دینے میں. بس متقی کے لیے خدا نے راہ خدا میں جو انفاق کرتا ہے، مظہر خدا بن جاتا ہے، اس کے لیے خدا نے راہ آسان کر دی ہے. وہ دنیاوی فضیلتیں اور اخروی فضیلتیں آسانی سے حاصل کر سکتا ہے. یہ راہ آسان ہے، خدا کہہ رہا ہے. راہ مشکل نہیں. مشکل اس کے لیے ہے جو دنیا سے ہٹ جائے، گناہ کی طرف توجہ کر لے. بس آسان راہ ہے. خداوند عالم کہہ رہا ہے کہ خداوند عالم کیا کرتا ہے؟ نیک انسان کی فکر کو بھی مضبوط کرتا ہے خدا، بدن کو بھی مضبوط کرتا ہے، بدن کو بھی قوی کرتا ہے، اس کا عزم و ارادہ بھی قوی کرتا ہے، اسے سلامتی بھی دیتا ہے خدا. اسی طرح اس کی پرورش کرتا ہے خدا تاکہ نیکی کو انجام دے اور بلندی تک پہنچے. یہ خدا توفیقات دیتا ہے. بس خدا کہہ رہا ہے فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَىٰ، بس حتماً ہم نے اس متقی کے لیے جو راہ خدا میں عطا کرنے والا ہے، اس کے لیے ہر چیز ہم آسان کرتے جاتے ہیں. توفیق پروردگار ہے. جناب موسیٰ نے یہ دعا کی
ویسر لی امری، خداوند عالم جا رہا ہوں فرعون سے مقابلہ کرنے کے لیے، تو میرے لیے معاملے آسان کر دے، توفیق دے، ہر معاملہ میرا آسان ہو جائے۔ اتنا معاملہ آسان ہو گیا جناب موسیٰ کے لیے کہ فرعون اور فرعونی لشکر جب پیچھے تھے کہ موسیٰ اور موسیٰ کے جو ساتھ، موسیٰ علیہ السلام اور موسیٰ کے ساتھ جو لوگ ہیں ان کو قتل کر دیں، دوسرے لوگ جناب موسیٰ کے ساتھ جو وہ ڈر رہے تھے، جناب موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا؟ جناب موسیٰ علیہ السلام نے کہا ان ربی معی سیہدین، بے شک میرا رب میرے ساتھ ہے، وہی مجھے نجات دے گا۔ کیونکہ خدا کی طرف سے آسانیاں نازل ہوتے ہوئے کلیم اللہ نے دیکھا تھا، جناب موسیٰ کلیم اللہ نے دیکھا تھا، جناب موسیٰ نے دیکھا، بس جناب موسیٰ نے دعا کی یسر لی امری، یسر لی امری، بس خداوند عالم نے معاملے آسان کر دی رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، خدا نے معاملے آسان کر دی۔ آپ سورہ اعلیٰ میں پڑھتے ہیں وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَىٰ، ہم تیرے لیے معاملے آسان کریں گے، قرآن نازل کر رہے ہیں تم پہ، معاملے بڑے آسان کر دیں گے۔ مکے والوں نے، مکے میں قریش کے سرداروں نے رسول خدا کو بہت زیادہ اذیتیں دیں، ساحر کہا، جادوگر کہا، بڑا کچھ رسول خدا پہ تہمتیں بھی لگاتے، رسول خدا کو اذیتیں بھی دیتے، لیکن بالآخر رسول خدا کی بات جب لوگوں پہ اثر کرنے لگی تو انہوں نے اپنی شکست دیکھی اور انہوں نے کہا ان ھذا الا، یہ نہیں مگر جادوگر، اس کی باتیں اثر کرتی ہیں، اس کی باتیں اثر کرتی ہیں، اس کی باتوں سے باپ بیٹے سے جدا ہو جاتا ہے، باپ دین کو بدل دیتا ہے، یا بیٹا باپ سے جدا ہو جاتا ہے، بیٹا دین کو بدل دیتا ہے، باپ کے مال کو رہا کر دیتا ہے، میاں بیوی جدا ہو جاتے ہیں، میاں یعنی اس کے دین کو قبول کر لیتے ہیں۔ اتنی آسانی کر دی رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم، یہ توفیق پروردگار ہے، یہ توفیق خدا دیتا ہے کہ آسان کر دے، بس انسان اس راہ میں قدم اٹھائے، بس انسان اگر راہ خدا میں قدم اٹھائے تو خدا عقل دیتا ہے، عقل بلند دیتا ہے خداوند عالم۔ قرآن کہتا ہے کہ تاکہ تم عاقل بنو، تاکہ تم مدبر بنو، تاکہ تم فکر کرنے والے بنو، بس جو انسان قرآن کو پڑھے گا وہ عاقل بنے گا، مزید عقل آئے گی اس کو۔ عقل کیا ہے؟ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ العقل ما عبد بہ الرحمن واکتسب بہ الجنان، عقل وہ ہے کہ خدا رحمان کی عبادت کی جائے اور جنتوں کو حاصل کیا جائے۔ بس خداوند عالم کہہ رہا ہے کہ انسان اگر راہ تقویٰ پہ ہے، راہ انفاق پہ ہے، مظہر عطا خدا ہو گیا ہے، تو ہم اس کے لیے نیکیوں کو انجام دینا آسان کر دیں گے، نیکیوں کو انجام دینا آسان کر دیں گے۔ فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَىٰ، خدا توفیق دے اس ماہ مبارک رمضان میں ہمارے لیے نیکی کرنا آسان ہو جائے۔ اس طرح رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم ایک موسیٰ کلیم اللہ دعا کرتے تھے یسر لی امری، خدا میرے لیے معاملے آسان کر، میں فرعون کے مقابلے میں جا رہا ہوں، اور معاملے آسان ہوئے۔ اسی طرح خدا ہمارے لیے معاملے آسان کر، جس طرح رسول خدا کے لیے ہوئے، جناب موسیٰ کے لیے ہوئے، اسی طرح ہمارے لیے بھی خدا معاملے آسان کر دے گا۔ صلی اللہ علیہ محمد اہل بیتہ الطیبین الطاہرین۔